پروگرام آثار قیامت میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بظاہر دجال ایک شخص کا نام ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا، لیکن در حقیقت دجال ایک فتنہ ہے جس کی کچھ علامات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے گندمی رنگت اور سیدھے بالوں والا ایک آدمی دیکھا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی بھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آواز آئی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور ایک آنکھ کانی تھی، ایسی کانی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آواز آئی کہ یہ دجال ہے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کی رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک کانا آدمی ہے اور صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ حدیث اس راز پر سے بھی پردہ اٹھاتی ہے کہ دجالی گروہ میں شامل افراد اپنی شناخت کے لیے ایک آنکھ کو کیوں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک آنکھ کی علامت اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں۔ دجال کی اس ایک آنکھ کے بارے میں دجالی گروہ نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ یہ نظر بد سے بچانے والی آنکھ ہے۔ ایک آنکھ سے دیکھنے کا محاورہ تقریباً ہر زبان میں موجود ہے اور جو انصاف پسند آنکھ رکھنے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ محاورہ در حقیقت دجال کی ایک آنکھ کو مثبت طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے، اور دجالی لشکر میں کیونکہ بعض ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں، لہٰذا انہوں نے ہر زبان کے لٹریچر میں اس محاورے کو شامل کر دیا ہے۔ مگر یہ ایک آنکھ کی علامت مثبت نہیں بلکہ منفی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شر کی آنکھ ہے، یعنی آئی آف ڈیول، جس سے لوگوں کو مانوس کیا جا رہا ہے، اور اس ایک آنکھ کا جاسوسی اور نگرانی سے گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھیے کہ کیمرے کی بھی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے۔ اس وقت میں جس کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں اس کی ایک ہی آنکھ ہے۔ یہ کیمرہ اس وقت دیکھ رہا ہوں میں، یہ لینس پہ میری نگاہ ہے، یہ آنکھ کہلاتی ہے کیمرے کی۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں لینس میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیمرے کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور اس ایک آنکھ کے ساتھ یہ کیمرہ کہاں کہاں نظر رکھتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور کہاں کہاں نظر رکھی جا رہی ہے۔ خلاؤں میں، فضاؤں میں، شاہراہوں پر اور سمندروں میں، ہر جگہ یہ ایک آنکھ نصب ہے۔ یہ وہ دور ہے ناظرین کرام جب دنیا بھر میں نگرانی کا فریضہ انجام دینے والے کیمرے جگہ جگہ نصب ہو گئے اور تیزی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں، اور ان میں سے بعض کیمرے تو نہایت ہی حساس ہیں۔ 1914 میں ناظرین دنیا کا پہلا ٹریفک سگنل نصب کیا گیا تھا جس کا مقصد ٹریفک کو کنٹرول کرنا تھا، مگر بعد میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی یعنی کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کیمرے نصب کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا جس کا مقصد ارد گرد کی حرکات پر نظر رکھنا تھا۔ پھر دنیا بھر میں جاسوسی کے پیش نظر جگہ جگہ اس ایک آنکھ یعنی کیمرے کو نصب کر دیا گیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں، اور کچھ ممالک تو ایسے بھی ہیں جن کا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جو ان کیمروں کی زد میں نہ ہو، اور ان کیمروں کی مدد سے دن میں کئی مرتبہ ان گھروں کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ ان شہروں میں اگر کبھی آپ کا جانا ہو، اور جو میرے اس وقت ناظرین بیرون ملک کے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ چاہے کسی رہائش گاہ کے باہر کھڑے ہوں یا کسی جنرل اسٹور یا ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہر وقت آپ پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر سی سی ٹی وی کیمروں سے جاسوسی کے تمام مقاصد پورے نہیں ہوتے، کیونکہ دجال کا مشن صرف افراد اور عمارتوں کی جاسوسی اور نگرانی کرنا نہیں ہے بلکہ ریاستوں کی نگرانی کرنا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے دجالی گروہ نے ایسے جاسوس طیارے، اسکائی لیب اور مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹس ایجاد کیے ہیں جن کی مدد سے دنیا کے تمام ممالک کی حرکتوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ پاکستان میں لوگوں نے بغیر پائلٹ جاسوس طیاروں کا اتنا ذکر سنا ہے، یعنی ڈرون، کہ اب ان کے نام تک سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ 1960 میں ایسے مصنوعی سیارے فضا میں بھیجنے کا آغاز ہوا
وہ مصنوعی سیارے جو دوسرے ملکوں کے اہم مقامات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور پھر اسی سال فضائی نگرانی کے لیے بغیر پائلٹ کے طیارہ استعمال کرنے کا آغاز ہوا۔ جاسوسی اور نگرانی کے جدید آلات کو منفی طور پر استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں میں مداخلت کرنے والوں کو اس دور کا الجساسہ کہا جا سکتا ہے، جو دجال کے لیے جاسوسی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔